آج میں آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس قوم کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن میں ایک پوری سورت نازل فرمائی. ذرا غور سے آپ سنیں گے. اور یہ 22ویں پارے کی سورہ سبا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ سبا یہ پورا ایک واقعہ ہے، ایک قوم کا واقعہ. اور سورہ سبا کی جس قوم کا ذکر ہے وہ قوم کون سی تھی، ان کی اسپیشلٹیز کیا تھی، پھر اس قوم کا انجام کیا ہوا، یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو سورہ سبا یہ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں موجود ہے. اب سبا کیا ہے؟ سبا عرب کے ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب کے نام سے مشہور. ایک مرد تھا جس کا نام سبا تھا، اس کے نام پہ وہ پورا علاقہ، وہ پورا جو ایریا تھا وہ مشہور تھا. اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی. اس کی آبادی اور آب و ہوا، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب فلاں ملک بڑا کلیئر ہے، اس کی ایئر کوالٹی بہت اچھی ہے، سوئٹزرلینڈ کی مثال دی جاتی ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز کی مثال دی جاتی ہے. آج میں آپ کو اس بستی کی آب و ہوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور رب عز و جل نے بیان کیا اس کی آب و ہوا کا حال یہ تھا، اس پوری ہوا کے اندر ایک مچھر نہیں تھا، ایک مکھی نہیں تھی، ایک پسو، کھٹمل، سانپ اور بچھو نہیں تھا. ٹوٹلی کلیئر لینڈ. اور اللہ اکبر، موسم کیسا تھا؟ نہایت معتدل، ماڈریٹ، نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ گرمی ہوتی تھی. اس کی ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسرے علاقے کا بندہ اس فضا سے گزرتا تھا، اگر اس کے جسم یا اس کے کپڑوں پر جوئیں ہوتی تھی تو وہ بھی مر جاتی تھی. یعنی اس کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی جو اس ایئر سے پاس آن کرتا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیسی جگہ ہوگی. فرمایا کہ باغات کیسے تھے، کثیر پھل آتے تھے. جب کوئی شخص ٹوکرا سر پہ لے کر ان باغات سے گزرتا تھا تو قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا خود ہی بھر جایا کرتا تھا. اتنے پھل پک کر گرتے تھے کہ وہ ٹوکرا جو ہے پھلوں سے خود ہی بھر جاتا تھا. اللہ اکبر، یہ قوم بڑی خوشحال، بہت ویل آف، اتنا زبردست ملک ان کو مل گیا تھا، بڑے پیسے، بڑا مال و دولت، ایوری تھنگ از ویری گڈ، بڑی زبردست لائف گزر رہی تھی. اب کیا ہوا؟ خوشحالی نے، آسانی نے، نعمتوں کی فراوانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا. وہ قوم اب متکبر ہونے لگی، ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے. اب اللہ کریم نے اس قوم کی ہدایت کے لیے 1 2 نہیں 13 انبیاء بھیجے. ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام جاتے رہے اور اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے. مگر وہ قوم جو ہے سرکشی کرتی رہی، نبیوں کو جھٹلانے لگی، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا گیا، مگر وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی. اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد. مفسرین نے لکھا کہ وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیتا کہ رب کو نہ مانو، اور جو کفر نہ کرتا وہ اسے قتل کر دیتا. اور اب جو انبیاء آتے نا ان کو گستاخی کر کے وہ کہتا آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے ہماری نعمتوں کو چھین سکتا ہے تو چھین کر بتا دے، اپنا عذاب بھیج سکتا ہے تو بھیج کر بتائے، ہم اب تمہارے رب کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ قوم تھی جس کی مثال دی جاتی تھی، جس کے باغات اور جس کی خوشحالی کی دنیا بھر میں ایگزامپل دی جاتی تھی. اب میں سورہ سبا کی 1 2 آیتوں کی تلاوت کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن میں رب عز و جل نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ فرماتا ہے بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اور پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. یعنی اللہ نے ان کو ان کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ غذائیں رب نے تمہارے لیے بنائی ہیں. مگر وہ قوم نہ مانی، اور اس قوم نے پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا.
اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہوا کیا کہ پھر ان پر جب یہ نہیں مانے نا، ان کو بار بار سمجھایا گیا نہ مانے، کفر پر ڈٹے رہے، یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ جب ان کو سیلاب بھیجا گیا، اب سوال یہ ہے کہ جب یہ قوم اتنی ویل آف تھی تو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے تو بڑے کام کیے ہوں گے، سیلاب کیسے آیا؟ اچھا مزے کی بات ہے، وہاں کوئی سمندر نہیں تھا، اس قوم نے اپنے لیے ڈیم بنائے تھے، ملکہ بلقیس کا یہ علاقہ تھا، تو اس نے کیا کیا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں اوپر نیچے 3 تالاب بنا دیے تاکہ پانی سٹور ہو اور پورا سال باغوں کو پانی ملتا رہے اور پانی کی کمی نہ ہو۔ اب اللہ کریم نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا ذرا سمجھیے گا۔ کوئی اس ڈیم کے اوپر کوئی بہت بڑا پتھر نہ گرایا، کوئی بہت بڑی چٹان نہ گرائی، اللہ کریم جو اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا تو ہاتھی والوں کے مقابلے میں ابابیل بھیجتا ہے جو چھوٹے سے پتھر لے کر آتے ہیں اور ہاتھیوں کے پرچے اڑا کر بتاتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج 2021 میں پوری دنیا ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ کووڈ وائرس نظر نہیں آ رہا، مگر دنیا کی بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سائنٹیفک ریسرچ والے لوگ وہ پریشان ہیں، جن کے میڈیکل نظام کی دنیا تعریف کرتی ہے، ان کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے۔ نظر نہ آنے والے وائرس نے پوری دنیا کا پہیہ روک کر بتا دیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ کووڈ وائرس جتنا باریک ہے نا، وہ اتنا باریک ہے مائکروسکوپ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ اگر پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کو کووڈ لگنا ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اس کے لیے کوانٹٹی کتنی ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے جگہ کتنی گھیرے گا کووڈ وائرس پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کے لیے، تو بتایا کہ 2 ٹی اسپون، 2 چائے کے چمچ جتنی جگہ جو کووڈ وائرس گھیرتا ہے نا وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہ دکھایا میرے رب نے ہمیں۔ اب قوم سبا کو کیا دکھایا رب نے؟ ڈیم بنے ہوئے تھے، پانی کے ذخیرے تھے، اللہ نے ایک چوہا بھیجا۔ مفسرین قرآن، میں آپ کو قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے بچے کتنا انٹرسٹ سے مجھے سن رہے ہیں کہ یہ آپ کی اور ہمارے قرآن کی سٹوریز ہیں۔ ہم دنیا بھر کے ڈائجسٹ اور دنیا بھر کے ناول میں بڑی ونڈرز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، پوری سورہ سبا موجود ہے قرآن میں۔ ایک چوہا بھیجا، اس نے کیا کیا، اس نے ان تالابوں کے اندر ایک شگاف ڈال دیا۔ اچھا چوہے نے سوراخ تو چھوٹا کیا، مگر آپ سمجھتے جب پانی پریشر سے نکلتا ہے تو آہستہ 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 وہ سوراخ بڑھتا گیا۔ قوم بے خبر تھی، قوم عیاشیوں میں مصروف تھی، قوم رب کی نافرمانی میں مصروف تھی۔ اب وہ شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اب جب ایک باری وہاں پر سیلاب آیا تو وہ باغ بھی بہہ گئے، وہ گھر بھی بہہ گئے۔ اچھا نارملی گرین ایریا کے لیے سیلاب بعض اوقات بہتر ہوتا ہے، پانی جانے کے بعد وہ پھر گرین ہو جاتے ہیں، مگر یہ عذاب کا سیلاب تھا، یہ عذاب تھا، یہ نعمت نہیں تھی، یہ فلڈ جو ہے یہ رب کا قہر تھا۔ ہوا کیا، جب یہ سیلاب گیا تو وہ باغ پھر گرین نہ ہوئے، وہ درخت پھر نہ اگے، اب جھاڑیاں اگی، اب بدبودار درخت اگے، اب بیریاں اگی۔ بتایا اتنے کڑوے پھل اگتے تھے کہ اسے کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ اور اس زمانے میں ملک سبا، قوم سبا کی تباہی ضرب المثل بن گئی ہے، یعنی ایگزامپل سیٹ ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو مثال دیتے تھے کہ ویسی تباہی جیسی تباہی سبا والوں کی آئی تھی، یعنی ایگزامپل کے طور پر سیٹ ہو گئی ان کی تباہی کہ اس قوم کا یہ حال ہوا ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو ہمارے قرآن کا ایک واقعہ سنایا ہے اور کتنا زبردست میسج ہے آج کے دور کے حساب سے۔ یہاں بڑے ویل آف لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو مجھے بہت نوازا ہے، یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ساری عزتیں، ساری دولت، سارے کمال جو ہمیں ملے ہیں وہ رب نے دیے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا یہ میرا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا یہ میں نے کیا ہے، ورنہ وہ رب جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، وہ جب چاہے ہماری نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ جب تک بندہ کمزور ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے، گر گڑاتا بھی ہے، غریب ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مال دے دے، بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ شفا دے دے، کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ طاقت دے دے، کوئی جانتا نہیں تو کہتا ہے یا اللہ شہرت دے دے۔ مگر جیسے جیسے اسے چیزیں ملنے لگ جاتی ہیں اس کے انداز ہی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ
کہ رب انہیں عطائیں کریں تو وہ سجدے بڑھائیں. عقل تو یہ کہتی ہے نا جب درخت پر پھل لگے تو درخت کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے. پھلدار درخت آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آئے گا, جھکا ہوا لگے کہ پھل لگے ہوئے ہیں. اور سیدھا کھڑا ہوا درخت کون سا ہوگا؟ جو بے پھل ہوگا, اکڑنے والا, کانٹے لگیں گے اس میں. مگر یہاں بڑا عجب معاملہ ہے, اللہ جب عطائیں بڑھاتا ہے تو لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. اب کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, ساری میری ہوشیاری ہے, میرا کریکٹ ڈیسیژن تھا, رائٹ ڈیسیژن لیا تھا جب میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا. اگر میں وہ نہ لیتا تو اتنے پیسے نہ بچتے. بالکل کریکٹ ڈیسیژن تھا, میں نے وہ آئٹم شروع کی تھی. ارے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس دور میں یہ کام شروع کرنا ہے, اس ایریا میں بلڈنگ بنانی ہے, میرا وہ ڈیسیژن تھا. میں نے سوچا اور میں اتنا آگے بڑھ گیا. نہیں جناب, اگر عقل اور ہوشیاری سے ترقی ملتی ہوتی تو سارے پڑھے لکھے ڈاکٹرز, انجینئر, دنیا کے ارب پتی لوگ تو وہ ہوتے. نہیں جناب, ہم سے زیادہ ہوشیار, ہم سے زیادہ نیک, ہم سے زیادہ پرہیزگار اللہ نے ہمیں ان سے آگے بڑھا دیا. یہ کیسے بڑھایا؟ یہ فقط رب کی عطا ہے. جس وقت ذہن میں یہ فطور آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, وہاں سے سمجھ لو یہ زوال شروع ہو جاتا ہے. قوم سبا کی تباہی یہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ رب جب بھی عطا فرمائے خدا را شکر ادا کرنا. قرآن کی اگلی آیت سنو, ریزن بیان کرتا ہے اللہ کہ قرآن نے بتایا کہ کیوں اس پر ان پر عذاب آیا. What is the reason behind this? اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اور ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا. یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا. اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے. خدا را میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, قرآن کی اس پیغام کو سمجھ لو کہ جو شکر ادا کرنے والا ہے اللہ اسے بہت نوازتا ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہی رکھے کہ جو ملا ہے وہ رب نے دیا ہے. میری کوئی اوقات نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں. مگر آج ایک تو شکر نہیں. اچھا, پھر شکر کی ڈیفینیشن بھی لوگوں کو نہیں پتا. یقیناً ایک تو زبانی شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر, الحمدللہ, مالک تیرا احسان, اٹس اوکے. لیکن شکر کی جو مکمل ڈیفینیشن ہے نا کہ بندہ اس رب کی نافرمانی نہ کرے جس نے نعمتیں دی ہیں. اب پتہ چلا زبان سے تو یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, نماز ایک بھی نہیں پڑھنی, حرام روزی کمانی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کرنے ہیں, اور تسبیح روزانہ الحمدللہ کی پڑھنا. یہ شکر نہیں ہے. اس کو ایک لاجک سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک بندہ ملے, بچہ ملے, نوجوان, اور وہ کہے کہ جناب میں اپنے والد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, والد صاحب کے لیے تو میری جان قربان. اب جو مجھے سکھایا میرے ابو نے سکھایا, ابو میرے محسن, میرے مینٹور. آپ کہیں یار ماشاءاللہ کتنا فرما بردار بچہ ہے, والد صاحب کا کتنا ذکر کرتا ہے. یقیناً یہ تو والد کی بڑی خدمت کرتا ہوگا. تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی اس کے والد سے ملاقات ہو جائے اور آپ اس کو کہیں یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد آپ ہی کی بات کرتا ہے. تو والد کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے, میری تو ایک بات نہیں مانتا, میں جو کہوں اس کا الٹا کرتا ہے. جب بھی کس کام کرنے کا بولوں وہ کرتا نہیں, جس کا منع کروں وہ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار ہمیں کہہ رہا ہے کہ والد صاحب کے لیے جان قربان, والد صاحب سب کچھ میرے لیے, میری تمام چیزیں والد صاحب کی وجہ سے, اور ابو کو ناراض کر کے بیٹھا بلا تمثیل, بلا تمثیل. سمجھو سارا دن میں کہتا رہوں یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیری مہربانی, اور کام سارے وہ کروں جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں. بتائیے کیا یہ شکر ہے؟ شکر ہے ہی یہی کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. میرا رب نے مجھے جو کرنے کو کہا میں وہ کروں, جس سے منع کیا میں اس سے رک جاؤں. یہ پریکٹیکل شکر ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب شکر کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, جب شکر نہیں ہوتا اور ناشکری شروع ہو جاتی ہے نا, تو پھر معاملہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر نعمتوں کو زوال لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر بنی بگڑنے شروع ہو جاتی ہے. اللہ کریم جب چاہے, وہ دینے والا وہی ہے نا, وہ جب چاہے لے لیتا. ہم نے, آپ بزرگ بیٹھے یہاں پر, مالداروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے, شہرت والوں کی شہرت جاتے دیکھی ہے, پل میں بندے کو کہتے ہیں تخت سے تختے پہ جاتے دیکھا. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, یاد رکھنا. جب اس کا قہر نازل ہوتا ہے نا, جب وہ ناراض ہوتا ہے, پھر یہ سب کچھ چھن جاتا ہے. تو براہ کرم لائف گزارو ایسی کہ رب کے شکر گزار بندے بن کر گزارو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا عجب قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جب تک چاہتا ہے نا بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے, اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے نا تو اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے, میں غور کرتا رہا کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. نعمت چھن جانا اور ہے,
اور نعمت کا عذاب بن جانا اور ہے. تو پھر اب ذرا غور کریں. علماء سے پوچھا کہ دیکھیں مال تو نعمت ہے نا, غریب آدمی کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہی مال بہت سو کے لیے زحمت بن جاتا ہے, پریشانی کا باعث بن جاتا ہے, جان جانے کا خوف بن جاتا ہے, مال ڈوبنے کی ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کو نیند چلی جاتی ہے. اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے نا, بے اولاد ساری زندگی دعا کرتا ہے یا اللہ اولاد دے دے, مگر بہت سو کو دیکھا کہ اس کی اولاد ہی اس کے لیے بہت بڑی زحمت بنی ہوئی ہے. ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں, ماں باپ کو اتنا پریشان کرتے کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. اولاد ہی زحمت بنا دی گئی, شکر ادا نہیں کیا. زوجہ, بیوی, رشتہ, شادی بہت بڑی نعمت ہے, خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے رشتے ہوتے ہیں. مگر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ پرسکون لائف تھی, مگر شادی کے بعد وہ گھر ہی عذاب کا ٹکڑا بن گیا. یہ کیا ہوا؟ بیوی زحمت کیسے ہو گئی؟ اب غور کرتے جائیں کہ کہیں نعمتوں کی ناشکری تو نہیں ہو رہی ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ, اچھا ایک بڑا عجب کمال ہے, بڑا دل دکھتا ہے اس بات کو کرتے ہوئے کہ جب ہمیں نعمت ملتی ہے نا, ہم نے سیلیبریشن کا نام اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ٹیگ کر دیا ہے. بچہ پیدا ہوا نعمت ہے, برتھ ڈے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا ہے. بچہ بڑا ہوا, اس کے بعد اس کی برتھ ڈے کرنی ہے, تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سیلیبریشن کرنی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے ہیں. اچھا جناب بچے کی کوئی ایجوکیشن سیریمنی ہو گئی, وہ بچہ بڑا ہو گیا, اس کی کوئی جناب گریجویشن سیریمنی ہے, کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرنا ہے. اب آ گئی شادی, شادی میں کیا کرنا ہے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب نے ناراض ہونا ہے. اچھا خاصا نیک نمازی, اس کے گھر میں ڈول تماشے, ناچ گانے, آتش بازی, جوا, شراب. ارے بولو کیا کرنا ہے؟ کون سا فنکشن ہے جو ہم نے نہیں کرنا جس سے رب ناراض ہو؟ ایوری سیلیبریشن, خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ رب تمہیں دیے جا رہا ہے اور تم اسے ناراض کیے جا رہا ہے. ایٹ ایوری بلیسنگ عقل کیا کہتی ہے کہ مجھے رب دے تو میں رب کو اور راضی کروں, سجدے پڑھاؤں, صدقے پڑھاؤں, دعائیں کروں کہ یا اللہ تو نے اولاد دی, تو نے میرے بچے کو عزت دی, تو نے آج میرے گھر میں میرے بچوں کی شادی کروا دی. مگر اب ہر سیلیبریشن, ایون نیا سال آتا ہے, اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کرنا ہے. ایوری ہم نے نئی دکان کھولنی ہے, اس کی پارٹی کرنی ہے, اس پہ رب کو ناراض کرنے والا کام کرنا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح ہے یہ کیسا شیطان ہمارے ساتھ گیم کر رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو دنیا میں کوئی گفٹ دے, بہت اچھا سا تحفہ دے کہ بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت مہربانی, بہت شکریہ, ارے یار کتنا اچھا آدمی, کتنا خیال رکھا. اچھا ذرا آگے بڑھ کر کوئی ہمیں قرضہ دے دے, کبھی مصیبت میں کام آ جائے, کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے, سفارش کر دے. بندہ کہتا ہے یہ بندہ کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, مصیبت میں کام آیا تھا. آج تم دنیا میں ایک بار کوئی کام آ جائے اسے ناراض نہیں کرتے ہو, اور رب جب تمہیں نعمت دیتا ہے تب تم اسے ناراض کرتے ہو. موقع نہیں چھوڑتے اللہ کو ناراض کرنے کا. خدا را اس ٹرینڈ کو چینج کیجئے. ہماری ہر سیلیبریشن, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. ارے خوشی تو وہ ہے کہ میں بھی خوش ہوں اور میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے. میں بھی اپنے دوستوں کو پارٹی دوں, دوست بھی خوش ہوں, میں بھی خوش ہوں, میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو. ایسے کام کرو نا. کیا قرآن خوانی کے ذریعے سیلیبریشن نہیں ہو سکتی؟ کیا جناب نعت خوانی کے ذریعے نہیں ہو سکتی؟ کھانا کھلانا منع نہیں ہے, مگر ہم اس کے اندر جو چیزیں ایڈ آن کرتے ہیں وہ اللہ کی ناراضی والے کام ہوتے ہیں. اور یہی وہ ناشکری ہے جو بعض اوقات ہماری نعمتوں کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ نعمتیں کیسے جاتی ہیں؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر آ رہا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ آپ کے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے روٹی کو اٹھایا اور کہا کہ اے عائشہ روٹی کی قدر کرو, یہ جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی ہے. یعنی اب روٹی کی ناشکری کریں گے تو رزق میں بے برکتی ہو جائے گی. آج ہمارے دسترخوانوں سے کتنا کھانا پھکتا ہے, ہماری دعوتوں کا حال ہمارے سامنے ہے. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کی نعمتوں کا قدر کریں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, ناشکری کی طرف نہ جائیں. اچھا یہ تو ہو گئی شکر کی بات. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ناشکری کی جو عادت پڑ گئی نا ہماری, یہ بھی بڑی خطرناک عادت ہے. مثال کے طور پہ کسی سے پوچھو بھائی کیا حال ہے, بس یار بہت برا حال ہے, کاروبار بالکل ڈاؤن ہے, ذرا بھی مزہ نہیں رہا زندگی میں. حالانکہ اس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی. یعنی جب بات کرو کوئی نہ کوئی شکوہ ہے, کوئی نہ کوئی شکایت ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں. آج میں انشاءاللہ آپ کو
کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ جو ہے کس طرح ہم نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کر. اب ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر کہتے ہیں, اللہ کی مہربانی کہتے ہیں. یہ ہماری زبان پر یہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار آج کل بہت ٹینشن میں ہوں, بڑی پریشانی ہے, بڑا برا حال ہے. یہ نہ کہا کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. خدا کی قسم ہم ان لوگوں کو پہچانے کہ جن لوگوں کی اس وقت زندگی میں کتنے بڑے بڑے ٹربلز ہیں, کتنی بڑی بڑی پرابلم ہیں. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ جیسی لائف ہم گزار رہے ہیں نا, ایسی لائف گزارنے کے لوگ خواب دیکھتے ہیں, مگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ لائف دی ہے, لیکن ہم ہیں کہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں آپ کو یہ ساری بات ایک چھوٹے سے فارمولے کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سناؤں گا, اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس زندگی میں بہت بڑی آسانی آ جائے گی. اور وہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, اس کے پاس بہت سارا سامان ہوتا ہے, محل بھی تھا تو سونے جواہرات بھی تھے, نعمتیں بھی تھیں. اس نے ایک بار اپنے وزیر کو بلایا کہ وزیر صاحب یہ بتاؤ کہ میں اتنا پیسہ, اتنا مال, اتنی دولت, پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی, ٹینشن میں رہتا ہوں, اور یہ میرے غلام ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کو بھی پورا نہیں ہوتا, مزے سے سوتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, چہرے سے کتنے فریش نظر آتے ہیں, فرق کیا ہے ان کی اور ہماری لائف میں؟ تو وزیر نے بڑی کمال کی بات کی. کہ بادشاہ سلامت یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو فارمولا نمبر 99 سمجھنا ہوگا. بادشاہ نے کہا یہ کون سا فارمولا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. اس نے وزیر نے اس جو غلام تھا اس کو بلایا کہ ذرا ادھر آؤ. غلام آیا تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ حضور آپ 100 اشرفیاں کی ایک تھیلی جو ہے اسے گفٹ دے دے. ٹھیک ہے, 100 اشرفیاں مینز گولڈ کوئن. تو بادشاہ نے 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی. وزیر نے کیا کیا, اس میں سے ایک سونے کی اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی اور اس غلام کو 99 اشرفیوں والی تھیلی دے دی کہ جاؤ یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو تحفہ دیا. بہت خوش ہوا, زندگی میں کبھی ایک سونے کی اشرفی نہیں ملی تھی. گھر گیا اور گھر والوں کو کہا آج تو کمال ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دے دی ہیں, آج تو ہماری لاٹری نکل گئی, ہم امیر ہو گئے. سارے بچے خوش. کہتے ہیں بابا جان آج تک کبھی سونے کی اشرفی دیکھی نہیں, دکھائیں تو صحیح کیسی ہوتی. کہ بالکل دیکھو بیٹا. تھیلی کھولی, بچوں کو دکھائی, بچے خوش ہونے لگے. کہ ابو ہم اس کو گنے ہیں؟ کہا بالکل گنو. بچوں نے گننا شروع کی. جب اس کو کاؤنٹ کیا نا تو وہ کتنی نکلی؟ 99. 100 تو تھی نہیں. کہا ابو یہ تو 99 ہیں. کہا نہیں بیٹا دوبارہ گنو, بادشاہ سلامت نہیں 100 پوری ہوں گی. اب پھر بچوں نے گننا شروع کی تو کتنی نکلی؟ 99. بیوی نے کہا نہیں بچہ آپ کو نہیں گننے آتا, میں گنتی ہوں. ان کی بیوی نے گنا, نکلی 99. شوہر نے کہا نہیں تم سب بٹو, تمہیں گننا نہیں آتا, میں گنتا ہوں. پھر نکلی 99. اب بیوی کہتی تم سے کوئی چیز سنبھلتی ہی نہیں ہے, پہلی بار زندگی میں اتنا بڑا انعام ملا, سونے کی اشرفی کھو کر آگے, تمہیں پتہ ہے اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اب جناب برتن اٹھے, پلنگ اٹھی, میز اٹھی, پورے گھر میں ہنگامہ. وہ اشرفی گئی کدھر؟ ساری رات گھر میں جھگڑا ہوتا رہا کہ وہ ایک اشرفی کدھر کھو گئی. صبح جب وہ غلام واپس آیا نا دربار میں, اس کی آنکھیں لال, ٹینشن, سویا ساری رات نہیں تھا. وزیر نے اس کو بلایا. کہا کیا ہوا تمہارے چہرے پہ بڑی تکلیف ہے؟ کہتا جناب کیا بتاؤں, بادشاہ سلامت نے بڑی مہربانی کی تھی, رات کو 100 اشرفیاں دی, مگر ایک راستے میں کہیں گر گئی. ساری رات گھر والے پریشان رہے, اس اشرفی کو ہی ڈھونڈتے رہے, اس لیے سو بھی نہیں سکتے. وزیر نے وہ اشرفی نکالی اور وہ اس غلام کو دی کہ بیٹا یہ میرے پاس رہ گئی تھی, لے جاؤ. اب جو اس نے بادشاہ سے بات کی نا, وہ بات میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی میں بہت سکون آ جائے گا, شکر والے بندے بن جاؤ گے. ذرا غور سے سننا. وہ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت کو, حضرت آپ کا پرابلم یہی ہے. کہ کیا؟ کہ وہ ساری رات اس 99 اشرفیوں پر خوش نہ رہا, جو ایک نہیں تھی اس کی وجہ سے وہ ساری رات جاگتا رہا. بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہ ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ اس پر خوش نہیں ہوتے, جو نہیں ہے اس کی ٹینشن پہ آپ کو نیند نہیں آ رہی. آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے, مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا, ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے, کسی کی گاڑی دیکھیں تو اپنی گاڑی لگتی ہے کہ یہ بڑی کھٹارا ہے, کسی کے گھر پہ جا کر کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اپنا ڈرائنگ روم اچھا نہیں لگتا, کسی کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی دیکھیں تو لگتا ہے یار یہ کب پہنوں گا, یہ والا موبائل کب ملے گا. ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے اللہ نے تو تمہیں دیا, اس پر انجوائے کب کرو گے, اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے,
اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے زیادہ سخی بنایا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا نوازا ہے؟ ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں. اگر ہم تمام چیزیں ہمارے پاس کم بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ہاسپٹل میں داخل تو نہیں ہے نا. نالیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو، طرح طرح کی بیماریاں ہیں. خدا را شکر ادا کرنے والے بنو، ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. جو ہے وہ برا لگنے لگے گا. ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ جب ہم لوگوں سے مل کر ڈی مورلائز ہوتے ہیں کہ ڈی مورلائز ہونا چھوڑ دیں اور جو ہے اس پر انجوائے کریں. ایک غریب آدمی تھا، پیدل جاب پہ جاتا تھا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے. پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی. بہت خوش ہوا، اللہ نے سائیکل دے دی. سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے. پینڈل مارتا تھا، 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی. کہتا یار یہ کون سی سواری ہے؟ پیڈل مار کے تھک جاتا ہوں. دیکھو یہ سواری ہے. ایک کک مارتا ہے، کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے. اصل تو سواری ہے میری، تو یہ بیکار سواری، کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے. اب اس کے لیے پیسے جوڑے، اس کے لیے جناب اس نے کچھ قرضہ بھی لیا، موٹر سائیکل لی، محلے والے کو مٹھائی بھی کھلائی، بچوں کو بھی گھمایا موٹر سائیکل پہ. تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے گاڑی رکی. کہتا یہ کون سی سواری ہے؟ سارا دن مٹی میں دھوپ میں گھومتا ہوں. اصل تو یہ سواری ہے. مشکل سے قرضہ لیا، سودی پیسے لیے، چھوٹی سی مہران گاڑی لے لی. اب جب مہران میں گھومتا رہا، تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہوئی. تو لگا یار یہ میری کون سی گاڑی ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن والی، اس پہ تو شیشے بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں، وہ ریموٹ کنٹرول شیشے ہیں. یعنی ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے. حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے تھے. میں نے اور آپ نے 15-20 سال پہلے جو مانگا تھا اللہ نے دے دیا ہے. لیکن ہمیں جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. آج آخر میں بیان کے میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو. جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے. آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو پلیز اپنی لائف میں شکر لائیے. اچھا پھر کمال دیکھیں. اب جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں رب نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہمیشہ بڑھے گا اس بندے کا جو شکر ادا کرے گا. ناشکری والوں کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ پوری قوم تباہ کر دی گئی، مگر جو شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں آلویز اضافہ فرماتا ہے. تو آپ کو فارمولا کیا بنانا ہے لائف کا کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں، نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. کمپٹیشن ضرور کریں مگر گھر میں، گاڑی میں، بنگلے میں، فیکٹری میں، دنیا میں نہیں. کرنا ہے تو نیکیوں میں کرے نا. بھول گئے آپ غزوہ تبوک جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پیسے تھے. آج حال کیا ہے بندے کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں کہتا بڑے ارمان تھے، وہ گناہ ابھی تک نہیں کیا ہے، وہ والی عیاشی باقی تھی، وہ والا اللہ کی نافرمانی والا کام باقی تھا. اب پیسے آئے ہیں، اب میں وہ کروں گا. حضرت عمر کے پاس تھوڑے پیسے آئے تھے، کہتے ہیں آج موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کے لیے. کیا کیا؟ نبی پاک کے پاس اپنا 50% ویلتھ لے کے چلے گئے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے لایا ہوں. اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور 50% لایا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج شاید میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. مگر یہ کیسا شاندار کمپٹیشن تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو سامان لے کر آتے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کمپٹیشن تھا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. آج ہم کسی کی ترقی دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، کہ میرے ساتھ بزنس شروع کرنے والا اس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، اتنے پروجیکٹ بنا لیے، یہاں بھی پروجیکٹ، ارے ابھی یہ ختم نہیں ہوا تو 3 اور پروجیکٹ اس نے اعلان کر دیا. کیوں ٹینشن ہوتی ہے دل میں؟ اسے اللہ نواز رہا ہے، تم اللہ سے کہو یا اللہ اسے نواز رہا ہے مجھے بھی نواز دے. حسد دل میں نہ لاؤ. لیکن یہ جو ٹینشن ہے کبھی کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ یار میری نمازیں قضا ہوتی ہیں، یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے. کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ یار یہ تہجد بھی پڑھتا ہے.
میں کب پڑھوں گا؟ یہ تو اور اللہ کے قریب ہو رہا ہے. کبھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیکھ کر کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ میں سال میں ایک بار قرآن کو اوپن کرتا ہوں، یہ روز قرآن پڑھتا ہے؟ کبھی ایسے شخص کو دیکھ کر دل میں خیال کیوں نہیں آتا یہ کاروبار بھی کرتا ہے، یہ دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب ایسے کروں گا؟ پلیز اپنی سوچ کے محور کو بدلیے.